بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ الحمدللہ ہم اور آپ آج ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو ایمان کی تازگی کے ساتھ ساتھ روح کی پاکیزگی، قلب کی پاکیزگی اور انسانی زندگی کے لیے تزئین و آرائش کا کام دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد دنیا میں افضل ترین چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال ہیں، اور حضور کے اقوال، افعال، احوال کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایسی تفسیر ہے کہ جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ظاہری بات ہے کہ حدیث سے زیادہ قرآن مجید کی تفسیر کا حق کسی کو نہیں ہے۔ بنیادی حق جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا وہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ حضور کی حدیث شریف قرآن مجید کی ایسی وضاحت ہے کہ جس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی وضاحت ہے وہ اس کے بعد ہے۔ اور قرآن مجید اور حدیث شریف میں آپس میں ایسا تعلق ہے کہ جو بیان کیا جائے تو بعض صورتوں میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے نہیں آتا کہ حدیث نبوی شریف جو ہے وہ قرآن مجید بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ کیا اس حدیث شریف کا تعلق قرآن مجید سے ہے، تو یقینی طور پر کسی نہ کسی آیت سے نکل آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نظر میں وہ آیت نہ ہو، تو یہ تعلق تلاش کرنے والا پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ کیا قرآن مجید کی آیات پر اسے پورا عبور ہے، کیا وہ قرآن کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بڑا مشکل ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے حدیث رسول، اور حدیث رسول سے شوق رکھنے والے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ویسے تو حدیث کا اطلاق حدیث کہا جاتا ہے بات چیت کو، لیکن اصطلاح شریعت میں حدیث کے لفظ کا اطلاق ان متبرک احوال، اقوال، افعال سے ہے جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بنتا ہے، یعنی حضور کے اقوال، افعال، احوال۔ اور آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پر حدیث شریف جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ انسانی نفوس کو پاک کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو منصب قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی دعا نقل ہے، قرآن مجید میں ہے موجود، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے اللہ ان میں ایسا رسول مبعوث فرما جو کہ انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، یعنی ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ اب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو تیری کتاب سکھائے بھی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرے۔ اور حضور کا ارشاد جب وحی ہوا تو اس کو وحی غیر مطلوب کہا گیا،
یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، بلکہ کیونکہ قرآن مجید جو ہے اس کی تو تلاوت ہوتی ہے، حدیث شریف کی قرآن مجید کی طرح تلاوت تو نہیں ہوتی، یعنی مطلوع نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کی مثال کیوں لے لیجئے کہ قرآن مجید کے بہت سارے حافظ ہیں، مل جائیں گے آپ کو، حدیث شریف کی کتابوں کے حفاظ نہیں ہیں، اس کے علماء ہیں جو حدیث شریف سمجھنے سمجھانے میں مدد دیا کرتے ہیں۔ تو یعنی عرف عام میں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث شریف کی نہیں ہوتی، اگرچہ مخصوص لوگ مختلف مواقع پر حدیث شریف کی کتابوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں تک وحی کا تعلق ہے تو یہ وحی غیر مطلوب میں آتی ہے، وحی مطلوب میں قرآن مجید ہے۔ اب لیکن وحی یہ بھی ہے، کیونکہ ظاہر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہر قول کو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر محفوظ فرما دیا کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یعنی جو کچھ یہ بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نہیں ہے، ان ہوا کہ نہیں ہے مگر الا وحی، وہ وحی ہے، یوحا یہ وحی کی جاتی ہے، یعنی ہر بات ان کی طرف بذریعہ وحی آتی ہے، پھر یہ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ حضور خیال فرمائیں تو وحی، حضور ارشاد فرمائیں تو وحی۔ تو جب یہ صورت ہو کہ کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہ کہیں، جیسے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی نے اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب اس زبان کی ہر بات وحی خدا ہے، اور یہ بات پوری ذمہ داری سے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو نظر میں رکھ کر انہوں نے جو ہے اس شعر کو بطور خلاصہ کہہ دیا کہ تفصیل کی ضرورت نہ پڑے، تفصیل کی ضرورت پڑے تو کہیں اور چلے جائیں گے اور دیکھ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہر بات وحی خدا۔ بھائی کیا غصہ، کیا ناراضگی، جو بھی قول ہے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب وحی خدا ہیں۔ یقیناً حضور کسی سے ناراض ہوں تو اللہ کی مرضی سے ہوں گے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے۔ تو پوری حدیث ہے من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ تو حدیث شریف جو ہے وہ اصل میں اس طرح سے ہے